الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کہ جو اس سب کا مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی بڑائی بیان کی جائے۔ آج عبادت کی 5ویں قسم کے بارے میں ہم جانیں گے کہ عبادت کی قسموں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے، سبحان اللہ کہا جائے، الحمدللہ کہا جائے، لا الہ الا اللہ کہا جائے، اللہ اکبر کہا جائے۔ اور اسی سے یہ جو 4 کلمات ہیں، اسی سے متعلق کچھ اور بھی کلمات ہیں، اسی سلسلے میں ہم کچھ جانیں گے، کیونکہ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو ایک بندہ کرتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر کرے، چاہے وہ چھپا کر کے کرے، وہ عبادت ہے۔ تو سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا اور لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ سب عبادت کے اندر ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلہ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربہ فیحمدہ علیہا، کہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ جب کھانا کھائے تو اس کا شکر بجا لائے، یا پانی پیے تو اس کی تعریف کرے۔ گویا کہ کھانا کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، جو بھی ہے روز مرہ کے ایام میں جو ہم یہ اعمال انجام دیتے ہیں نا، یہ سب بھی عبادت ہے۔ تو اللہ کا نام لینا، چاہے تسبیح کہہ کے ہو، چاہے اللہ کی پاکی بیان کر کے ہو، یا اللہ کی تعریف کر کے ہو، یا اللہ اکبر کہہ کر کے ہو، اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہو، یہ سب عبادت کے اندر داخل ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ سب کچھ آسمان و زمین کے اندر اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، سب کچھ اللہ کی تسبیح گاتی ہے، ساری چیزیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان میں، وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہر کچھ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، لیکن دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے آسمان ہو، زمین ہو، پیڑ ہو، پودے ہو، جو کچھ بھی ہے، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح گاتی ہے، تسبیح کرتی ہیں۔ بجلی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ یہ جو بجلی کڑک ہے نا، وہ بھی اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر بیان فرمایا يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے کہا سبح اسم ربک الاعلی، کہ آپ اپنے رب جو کہ بلند و بالا ہے، برتر ہے، اس کی تسبیح بیان کریں، سبح اسم ربک الاعلی۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وقل الحمد للہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کے ان بندوں پر جس کو اس نے برگزیدہ کر لیا ہے، چن لیا ہے، ان پر سلامتی ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے لیے اولاد نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، ہاں وہ کمزور بھی نہیں ہے کہ اسے کسی کی ضرورت پڑے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی خوب پوری تعریف بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرو۔ تو اللہ رب العالمین کا نام لینا،
تسبیح کرنا، تحمید کہنا اور تکبیر کہنا، یہ سب عبادت کے اندر داخل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ مالدار لوگ اجر میں بہت آگے نکل گئے۔ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، ویسی ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ویسی ہی روزہ رکھتے ہیں جس طرح کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وہ ان کے پاس مال ہے تو وہ صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم صدقہ نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ صدقہ کر کے ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ ذہب اہل الدثور بالوجور، اجر میں بہت آگے نکل گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کہ کیا اللہ نے تمہیں کچھ ایسا کام نہیں بتلایا ہے جس میں تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، صدقہ کرنے کا اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر تسبیح کہنا یہ صدقہ ہے، تحمید کرنا یہ صدقہ ہے، یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اسی طرح سے الحمدللہ یا اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے صدقے کا اجر ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک آدمی ہم میں سے بیوی کے پاس خواہش پوری کرنے کے لیے آتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ہے، اس میں بھی ثواب ہے، صدقہ کا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال دے کر کے، اچھا بتاؤ کہ اگر وہی کوئی حرام میں رکھے گا تو کیا گناہ ملے گا؟ تو جب حلال میں رکھے گا، حلال میں استعمال کرے گا تو ثواب ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں بھی ہے نا تو وہ مالدار کے مقام کو حاصل کر سکتا ہے، تسبیح، تکبیر، تحمید، اللہ اکبر کہا کر کے۔ ہاں، اگر مالدار لوگ یہ بھی کرے تو پھر ان سے آگے نکل سکتے ہیں وہ لوگ جو مالدار ہیں۔ تو تسبیح اور تکبیر کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہنا ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، یعنی جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر میرے لیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا یہ بہتر ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث صحیح مسلم میں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمے اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جس سے چاہو شروعات کرو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ کر کے آدمی اللہ کی عبادت بجا لا سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ سے قریب ہو سکتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 4 کلمے یا 4 کلمات اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔ احب الکلام الی اللہ 4، 4 کلمے اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا لا یضرک بأیہن بدات، ان میں سے جسے، یعنی پہلے سبحان اللہ کے بجائے کوئی الحمدللہ کہہ لے، یا الحمدللہ کے بجائے لا الہ الا اللہ کہہ لے، یعنی جس سے شروع کر دے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ محبوب کلمات ہیں، یہ محبوب کلام ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یہ بھی اس حدیث کے اندر کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ نہ بتلاؤں جو کہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، محبوب ہے؟ تو ابو ذر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے وہ کلمات جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ،
صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کہو، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکا ہے، میزان میں وزنی ہے، اور رحمان کے نزدیک یہ بہت پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا عظیم ہے، یعنی زبان پر ہلکا، میزان میں وزنی بھاری، ترازو میں بھاری، اور رحمان کو پسند بھی ہیں۔ یہ دونوں کلمے رحمان کو پسند ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے کرے، اور یہ کر کے اللہ کی عبادت، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ جو کلمے ہیں نا، اس کی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، معراج میں تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ محمد، تم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ جنت کی زمین خوشگوار ہے یا زرخیز ہے، اور اس کا جو پانی ہے نا میٹھا ہے، اور وہ زمین خالی پڑی ہے، میدان ہے، اور اس کی آبیاری درخت لگا کر کے اس کو باغبانی کی شکل میں آدمی بنا سکتے، یعنی اس میں درخت لگا سکتا ہے، پودے لگا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو کلمات ہے جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی امت سے کہنا کہ اس کی آبیاری کے لیے یہ کلمات ہیں، یہ کہیں، تو یہ کہنے سے انسان کیا ہے، جنت میں پودا لگاتا ہے، جنت میں پودا لگاتا ہے۔ جیسا کہ ترمذی کے اندر حسن درجہ کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا سلام کہیے گا اپنی امت سے، اور یہ کہے گا کہ جنت کی جو مٹی ہے نا وہ زرخیز ہے، اور اس کا پانی میٹھا ہے، اور وَأَنَّهَا قِيعان، میدان ہے، خالی پڑی ہے زمین، اور وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں پودے کیسے لگائے گا آدمی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کہہ کر کے آدمی وہاں لگائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کہتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اور یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ یہ فضائل اور یہ سب کچھ وارد ہے جو کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔ اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یا ایمان کے 70 یا 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ الایمان بضع و سبعون یا بضع و ستون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو سب سے افضل یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کمتر کیا ہے؟ ایمان کے درجہ میں سے، ایمان کے شعبوں میں سے سب سے کمتر درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے کہ سب سے افضل یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الدعاء لا الہ الا اللہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے افضل ذکر یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا یہ الحمدللہ ہے، الحمدللہ کہنا ہے۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اس سب کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ کہہ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہے تو اللہ رب العالمین مٹا دے گا۔ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ اگر دن میں کوئی آدمی
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा कह लेता है तो उसके गुनाह अगर समंदर की मानिंद, यानी झाग कहते हैं कि जो फ़ैन होता है ना, जहाँ पानी गिरता है ऊपर में जो जमता है सफ़ेद, उसको झाग कहा जाता है। तो इतने भी अगर झाग के बराबर भी अगर गुनाह है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में फरमाया कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर कह लेता है तो कितना सवाब है, कितना अज्र है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब। जो दिन में 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर कह लेता है तो 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। 100 नेकियां लिखी जाएंगी, 100 बुराइयां मिटाई जाएंगी, यानी 100 नेकियां लिखी जाती है और 100 बुराइयां मिटाई जाती है। और उस दिन, जिस दिन वो कहता है, सुबह में कहता है, तो शाम तक शैतान से बचाव का ये कलिमात ज़रिया बन जाता है। ये जो कलिमात है ये सब बचाव के लिए, शैतान से बचाव के लिए ढाले। हाँ, ये भी हदीस के अंदर है कि इससे बेहतर अमल लेकर के कोई नहीं आएगा, इल्ला ये कि कोई शख्स इससे कहीं ज़्यादा कहे, यानी 100 के बजाय 200 कह ले या 225 कह ले या 300 कह ले, तो वो जो जितना कहेगा उसी हिसाब से वो अजर लेकर के आएगा। कितनी फजीलत है। दिन में आदमी सुबह में कह लेता है, शाम तक शैतान के शर से भी महफूज रहेगा। अगर शाम में कह लेता है तो सुबह तक शैतान के शर से महफूज रहेगा। 10 गुलाम आज़ाद के बराबर सवाब, 100 नेकियां लिखी जाती हैं, 100 बुराइयां मिटाई जाती, यानी गुनाह मिटाए जाते हैं। ये सब फजीलत है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। इसी तरह से एक हदीस सही मुस्लिम ही के अंदर हदीस है कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर 10 मिरार कमन आतका 4 अनफुस मिन वलद इस्माइल। यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से 4 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। 10 मरतबा कह लेता है तब। और दूसरी रिवायत के अंदर है, जैसा कि तिरमिज़ी वगैरह के अंदर है, जिसमें है कि 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। युहयी व युमीत का लफ्ज़ आया है। तो अगर कोई 10 मरतबा कहता है तो इस्माइल की नस्ल से 4 गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब मिलेगा। कितनी फजीलत है ये कलिमात कहने से, कलिमात के कितने फ़ज़ाइल हैं। तो जो शख्स ये कलिमात सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहता है, उसी हिसाब से वो दर्जात को हासिल करेगा। और इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशरी से फरमाया, वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, अला अदुल्लुका अला कंज़ मिन कुनूज़िल जन्नह, कि क्या मैं जन्नत के ख़जानों में से खजाने के बारे में तुम्हें ना बतलाऊं, आगाह ना करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा कि हाँ बतलाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी ला हौला वला कुव्वता, यानी न तो नेकी करने की ताकत है, न बुराई से बचने की ताकत है अल्लाह के बगैर। अल्लाह के बगैर न तो कोई शख्स, यानी अल्लाह की ताकत के बगैर कोई शख्स न तो नेकी कर सकता है, न बुराई से बच सकता है। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत के ख़जानों में से खजाना है। तो आदमी इसको कसरत से कहे, इसे कसरत से कहे तो इससे भी फजीलत हासिल होगी। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर अबू मालिक अशरी से हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तहूर शत्रुल ईमान, कि पाकीज़गी ये आधा ईमान है। वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये मीज़ान तराजू को भर देता है। और आपने ये फरमाया कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहना तमलाने मा बैन समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन के दरमियान जो भी ये खला है ना, इन दोनों को ये दोनों कलमे भर देते हैं। कौन? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।
تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے جو بھی کام ہیں یہ سب کرنا عبادت کے اندر داخل ہے، اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ ذکر و اذکار کے حوالے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بندہ جس حساب سے اللہ کو یاد کرے گا اسی حساب سے اللہ یاد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرو میں بھی یاد کروں گا۔ اللہ جس طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف بڑھے گا ذکر و اذکار کر کے، اسی حساب سے اللہ رب العالمین بندہ سے قریب ہوگا۔ تو ذکر و اذکار یا تسبیحات کے اور بھی کلمات ہیں، یہ سب ہے کہ اس کو آدمی کثرت سے کرے۔ عام حالات میں جہاں کہیں بھی ہم کتنے وقت ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، لایانی کاموں میں، فضول کی باتوں میں ہم اپنے اوقات کو صرف کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں یہ نعمت دیا گیا ہے کہ ہم تسبیحات کر کے بھی اللہ رب العالمین کے یہاں اونچا سے اونچا درجہ حاصل کر سکتے ہیں اور مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔